ईरान के खलीजी मुल्कों पर अमरीकी तंसीबात पर हमले। दुबई में मिसाइल का मलबा गाड़ी पर गिरने से एक शख्स जान से गया। ड्राइवर का ताल्लुक एशिया से था। हमला रोकने के लिए कामयाब फजाई दिफाई कार्रवाई की गई। दुबई मरीना में इमारत के बैरूनी हिस्से पर मलबा गिरा। ईरान ने आज मुत्तहिदा अरब इमारात पर 16 बैलिस्टिक मिसाइल और 121 ड्रोन फायर किए। इमाराती वजारत दिफा का कहना है तमाम मिसाइलों को फजा में ही नाकारा बना दिया गया। 119 ड्रोन भी कामयाबी से इंटरसेप्ट किए गए। कतरी हुकाम को भी ईरानी मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में ईरानी मिसाइल हमले से इमारतों में आग लग गई। जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैती वजारत दिफा का कहना है 48 घंटे में 12 बैलिस्टिक और 23 ड्रोन तबाह कर दिए। सऊदी शहर अल खर्ज में शहजादा सुल्तान एयरबेस की तरफ दागा जाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल तबाह हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात आसान शिकार नहीं, दुश्मनों को पैगाम देना चाहता हूँ। यूएई खूबसूरत मुल्क है, हम सख्त चमड़ी हैं, आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर उभरेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान का ईरान जंग के बाद अवामी सतह पर पहला बयान। कहा कौम हालत जंग में है, अपने मुल्क, अवाम और खानदानों के लिए अपना फर्ज अदा करेंगे। इमाराती सदर ने ईरान के मिसाइल हमलों में जख्मी अफराद की अयादत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान के सऊदी अरब पर हमलों और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR का कहना है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन पर बातचीत की गई। सऊदी अरब के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल हमले रोकने के लिए मुश्तरका इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। स्ट्रेटेजिक मुआहिदे के फ्रेमवर्क में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सऊदी अरब के खिलाफ जारहाना इकदाम पर तशवीश का इजहार किया गया। ईरानी क़यादत से दानिशमंदी और तहम्मुल का मुजाहरा करने की तवक्को। ईरान ने हालिया कशीदगी के दौरान हमसाया मुल्कों पर हमलों पर मुआज़रत कर ली। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है अब हमसाया मुल्कों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन किसी हमसाया मुल्क से ईरान पर हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा। अपने एक्स पैगाम में कहा इलाकाई रियासतों से दोस्ताना ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। ये ख्वाहिश अमरीका से मुकाबले में ईरान के हक के दिफा की नफी नहीं करती। अपने दोस्त और हमसाया मुल्कों पर नहीं बल्कि अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले किए। हमने खित्ते में अमरीकी तंसीबात पर हमले किए हैं। खामनाई की शहादत का बदला लेने तक दुश्मनों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अल जजीरा के मुताबिक ईरान के अबूरी क़यादत ने हमसाया मुल्कों पर हमले न करने की मंजूरी दे दी। अमरीकी सदर का ईरान पर मजीद शिद्दत से हमले करने का ऐलान। कहा आज ईरान के रवैये की वजह से सख्त कार्रवाई से रिकॉर है। ईरान ने हमसाया मुल्कों के सामने सरेंडर कर दिया। ईरान मशरिक़ वुस्ता पर कब्जा करना चाहता था। अमरीकी और इसराइली हमलों के बायस पीछे हटने पर मजबूर हुआ। सदर ट्रंप ने 3 दिन में ईरान के 42 जहाज तबाह करने का दावा भी किया। कहा ईरानी नेवी फिजाई ताकत और मवासलाती निजाम तबाह कर दिया। ट्रंप ने जंग में अमरीकी फौजियों की हलाकत का एतराफ करते हुए कहा ईरान से हमारे फौजी जिस तरह वापस आ रहे हैं ऐसे नहीं आना चाहिए था। जंग में अमरीकी हलाकतों की तादाद कम करने के लिए काम कर रहे हैं। ट्रंप ने वार्निंग दी ईरान मुकम्मल तौर पर हथियार डाल दे वरना मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का अमरीका के लिए सख्त पैगाम। एक्स पर लिखा सदर पेज़ेश्कियान ने खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए खुले दिल का इजहार किया, इस शर्त के साथ कि पड़ोसियों की फिजाई हुदूद, सरजमीन और पानी ईरानी अवाम पर हमले के लिए इस्तेमाल न हो। पड़ोसी मुल्क के लिए हमारा खैर सगाली का इकदाम सदर ट्रंप ने तकरीबन फौरी तौर पर नाकाम बना दिया। ईरान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए तैयार था। ट्रंप के मौक़िफ़ ने सूरत हाल बिगाड़ दी। अमरीका कशीदगी चाहता है तो ईरानी मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तैयार है। ईरान के दिफाई इक़दामात में किसी भी शिद्दत की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होगी। ईरान की मजलिस खबरगान का इजलास आज होने का इम्कान। इजलास में ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया जाएगा। इसराइल का तेहरान में पासदारान इनकलाब का एयर डिफेंस कमांड सेंटर तबाह करने का दावा। इसराइली फौज का कहना है बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी और लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली साइट पर भी हमले किए। हमलों में कुछ फोर्स के जंगी साजो सामान के गोदाम भी तबाह कर दिए।
اسرائیل اور امریکی بمباری سے ایران میں شہید افراد کی تعداد 1332 ہو گئی۔ تہران میں مہرآباد ایئرپورٹ پر دھماکے، ایئرپورٹ کا کچھ حصہ متاثر۔ آزادی ٹاور کے قریب بمباری سے کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے ایران کے خلاف کارروائی مکمل کرنے میں 4 سے 6 ہفتے لگیں گے۔ لیبنان میں بھی اسرائیلی حملے جاری، شہداء کی تعداد 294 ہو گئی۔ جنوبی لیبنان اور بیروت کے جنوبی مضافات سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی۔ پر میزائلوں کی بارش، تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس، وسطی اور جنوبی اسرائیل، مغربی کنارے اور غزہ بارڈر پر سائرن بج اٹھے۔ 5 دہران انقلاب نے وعدہ صادق 4 کی 24ویں لہر کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایران نے خلیج میں امریکی میزائل دفاعی نظام کا اہم ریڈار تباہ کر دیا۔ بلومبرگ کے مطابق ریڈار کی مالیت تقریباً $30 کروڑ تھی۔ ایران کا ابنائے ہرمز کے قریب مالٹا کے جھنڈے والے آئل ٹینکر پر ڈرون حملہ۔ 5 دہران انقلاب کا کہنا تھا ٹینکر کو ہدایات مسلسل نظر انداز کرنے کو نشانہ بنایا۔ کویت میں علی السالم ایئر بیس، کیمپ العدیری ایرانی ڈرون کا نشانہ بن گئے۔ بحرین الزفرہ ایئر بیس حملے میں 200 اہلکار ہلاک یا زخمی ہوئے۔ بغداد ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، ہدف امریکی فوجی اڈہ تھا۔ جنگ روکنے کے لیے عالمی رہنماؤں کے رابطے، روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ایرانی صدر کے درمیان رابطہ۔ روسی محکمہ دفاع کے مطابق روس اور ایران کے درمیان سفارتی رابطے برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ امریکی میگزین بلومبرگ کا کہنا ہے سعودی عرب نے کشیدگی کم کرنے کے لیے ایران سے براہ راست رابطے تیز کر دیے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان بھی فون پر گفتگو۔ صدر اردوان نے سفارتی راستے کو فروغ دینے اور مذاکرات کی بحالی پر زور دیا۔ طیب اردوان اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ترک صدر نے کہا مشرق وسطی میں امن اب بھی ممکن ہے، عالمی طاقتیں ایران اور لیبنان پر حملے رکوائیں۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا سعودی ولی عہد سے رابطہ، حمایت کی یقین دہانی کروائی۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس کل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، حالیہ کشیدگی سے خطے پر پڑنے والے معاشی اثرات پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی معاشی ترقی، سادگی اور بچت پر مبنی لائحہ عمل تشکیل دینے کی ہدایت۔ آئندہ 48 گھنٹوں میں قابل عمل تجاویز طلب، مصنوعی قلت یا ذخیرہ اندوزی میں ملوث پیٹرول پمپ یا کمپنی کو فوری بند کیا جائے۔ وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم صوبوں کا دورہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات، ملکی معیشت کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت بڑھنے پر یہاں قیمتیں بڑھانا پڑیں، عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نواز شریف نے کہا غریبوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے مزید اقدامات کریں۔ عوام سے قربانی مانگی جاتی ہے، وفاق بھی اپنی شاہ خرچیاں کم کرے۔ وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں پی ٹی آئی دور میں یہ لوگ چیختے تھے کہ مہنگائی ہے، اب اپنے لیے اربوں کے طیارے خرید رہے ہیں۔ آج میٹنگ میں وزیر پیٹرولیم کو صاف بتا دیا عوام پر مہنگائی کا بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ وفاقی وزراء کی خیبر پختونخوا حکومت کو فیول سپلائی کی صورتحال پر بریفنگ۔ وزیر اعلی، مشیر خزانہ، چیف سیکرٹری اور دیگر حکام شریک تھے۔ صوبائی محکمہ خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کے استعمال پر دفاتر کو ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کا استعمال ضروری سرکاری فرائض اور ہنگامی رد عمل تک محدود رکھیں۔ حکومتی اتحادی اور اپوزیشن کا پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر سخت رد عمل۔ پیپلز پارٹی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا بہتر ہوتا پیٹرول مہنگا کرنے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جاتا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا حکومتی وزراء اپنے اخراجات کم کریں، حکومت نے بھی مہنگا پیٹرول تو خریدا ہی نہیں، سستا پیٹرول مہنگا کر کے عوام کو نچوڑ رہی ہے۔
سرکاری افسران کی بڑی گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم مخلص ہیں تو 1300 سی سی سے بڑی گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگائیں۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار نے حکومت سے پیٹرولیم قیمتوں پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ کہا پیٹرول کی قیمت میں بے انتہا اضافے نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ ایسا نہ ہو حالات انارکی پر چلے جائیں اور لوگ تنگ آمد بجنگ آمد ہو کر سڑکوں پر نکلیں۔ پیش کی منصوبہ بندی نہ ہوتی تو پیٹرول 450 روپے لیٹر ہوتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں خطے میں کشیدہ صورتحال نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی قیمتیں آسمان پر ہیں۔ عالمی بحران میں حکومت کا تیل کی قیمت میں محدود اضافہ بہت محنت کا کام ہے۔ اس کے لیے پیش کی منصوبہ بندی، روابط اور انتظامات لمبی داستان ہے۔ ٹرانسپورٹرز کے بعد پاکستان ریلویز نے بھی کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ اکانومی کلاس کا کرایہ 5، اے سی کلاس کا 10 اور مال گاڑیوں کا کرایہ 20% بڑھا دیا۔ اطلاق 9 مارچ سے ہوگا۔ حکومت نے جیٹ فیول کی قیمت میں 154 روپے اضافہ کر دیا۔ فی لیٹر قیمت 342 روپے 37 پیسے ہو گئی۔ ایئر لائنز کے کرایوں میں 5000 تک اضافے کا امکان۔ بھارت اعزاز کا دفاع کرے گا یا نیوزی لینڈ پہلی بار چیمپئن بنے گا؟ T20 ورلڈ کپ کے فاتح کا فیصلہ آج احمد آباد میں ہوگا۔ 1.5 ارب آبادی کے بھارت کا مقابلہ 53 لاکھ آبادی والے نیوزی لینڈ کی ٹیم سے ہے۔ دونوں ٹیموں کی بیٹنگ پاور ہاؤس کیویز نے سیمی فائنل میں 170 رنز کا ہدف صرف 13 اوور میں حاصل کیا۔ بھارتی ٹیم نے سیمی فائنل میں ناک آؤٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا سکور بنایا۔ فائنل میں بھارت کی ٹیم پر ہوم گراؤنڈ کا زیادہ دباؤ ہوگا۔ سابق کرکٹرز کا ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال۔ باسط علی نے کہا فائنل زبردست ہوگا، بھارتی بولنگ ایکسپوز ہوئی ہے۔ کامران اکمل نے کہا دونوں ٹیمیں ایک جیسی ہیں، نیوزی لینڈ ٹاس جیتا تو پہلے بیٹنگ کرے گا۔ پروگرام کے میزبان سابق کپتان شعیب ملک کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شائستہ لودھی بنی ہر لمحہ پرجوش کی مہمان، سامنا کیا دلچسپ سوالوں کا۔ مصطفیٰ چودھری اور عادی کے چٹکلوں نے مسکراہٹیں بکھیری۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیاں، 15 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق ہرنئی میں آپریشن کے دوران فتنہ خوارج کے 12 دہشت گرد اور بھسیما میں فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد مارے گئے۔ صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف زرداری نے کہا ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ محسن نقوی کا کہنا ہے فورسز نے بروقت کارروائیاں کر کے خوارج کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور قربانیاں پوری قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے اندرونی اتحاد اور ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد اور دیگر رہنماؤں کا پارٹی کو خط۔ اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور محمود رشید نے لکھا داخلی سیاسی عدم استحکام ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اختلافات ختم کر کے اعتماد بحال کیا جائے اور آگے بڑھا جائے۔ سیاسی جماعتوں، عسکری قیادت، عدلیہ، وکلاء اور میڈیا کو مل کر آگے کا راستہ متعین کرنا ہوگا۔